اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 5 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم دین اسلام پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ دین اسلام اصل میں دین محبت ہے اور اس کی تعلیمات بھی محبت کی تعلیمات ہیں۔ مقرب اور محبوب بندوں سے محبت کرنے کا حکم احادیث مبارکہ میں محبت کا یہ بنیادی اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے علاوہ اس کے ان خاص بندوں سے بھی محبت کی جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جن سے خود اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کی محبت باعث قرب الہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، اے داؤد، مجھ سے اور میرے دوستوں سے محبت کرو اور مجھے میرے بندوں کے لیے محبوب بناؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے رب، میں تجھ سے اور تیرے دوستوں سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن میں تجھے تیرے بندوں کے لیے محبوب کس طرح بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے لیے بھی میرا محبت بھرا ذکر کرو، پھر وہ مجھے ضرور محبت ہی کے ساتھ یاد کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ الدیبلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ابام ابو یزید بسطامی سے یہ دریافت کرتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرو تاکہ وہ تجھ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کی طرف نظر محبت و شفقت فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا نام کسی ولی کے دل میں پائے اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ ایک شخص کو امام ابو یزید بسطامی سے یہ دریافت کرتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرو تاکہ وہ تجھ سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کی طرف نظر محبت و شفقت فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا نام کسی ولی کے دل میں پائے اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ امام رفاعی نے حالت اہل الحقیقت مع اللہ میں محبت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی۔ یہی بات حقیقت میں دین اسلام کے دین محبت ہونے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سماوی میں فرمایا ہے، تمام دل میرے دستے قدرت میں ہیں،
محبت میرے خزانوں میں ہے، اگر میں اپنے بندے سے محبت نہ کرتا تو وہ بھی مجھ سے محبت نہ کر سکتا۔ اگر میں نے ازل میں اس کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ مجھے یاد کرتا، اور اگر میں نے پہلے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوتی تو بندے کو یہ قدرت نہ تھی کہ میری طرف رخ کرتا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد محبت پر قائم ہے تو دین اسلام کے فروغ و اشاعت کے لیے بھی محبت ہی کو شعار بنانا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز و غنی ہونے کے باوجود مخلوق سے محبت کرتا اور اس سے محبت کی امید رکھتا ہے تو مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کی پیروی میں انسانوں سے محبت و مودت کرنا ہوگی۔ حضرت اورا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہرہ داری کے فرائض ادا کرنے آیا تو کہیں سے ایک شخص کی بلند آواز سے قرات کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی ریاکار معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا یہ شخص ریاکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو عبداللہ ذوالجادین ہے، عبداللہ ذوالبجادین ہیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا جنازہ تیار ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرنا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا۔ لوگوں نے ان کی خبر کھو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر کشادہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان پر کشادگی کرے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کا بہت غم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت جو رکھتے تھے۔ بعثت انبیاء علیہ السلام کا سبب بھی محبت ہے۔ مختلف قوموں اور ملکوں میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے محبت کے مظاہر میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی قوم یا کسی بستی والوں کی طرف نبی مبعوث کیے بغیر ان کی بدعمالیوں پر انہیں سزا نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور انہیں لوگوں کی ہدایت پر مامور کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلیٰ مظہر ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی قوم کو سزا و عذاب سے نجات دینا چاہتا ہے۔ کسی کو عذاب و سزا سے بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرنا اس کے ساتھ محبت ہی کی ایک دلیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان